امریکی صدر نے 31 اگست تک افغانستان سے مکمل انخلا کی یقین دہانی کرا دی۔ جو بائیڈن کہتے ہیں تاریخ میں تبدیلی نہیں ہوگی، امریکی فوجی اور شہری 31 اگست تک افغانستان چھوڑ دیں گے۔ پینٹاگون کی بھی تصدیق، کہا دستیاب وسائل بروئے کار لا کر تمام امریکیوں کو 31 اگست سے پہلے افغانستان سے نکال لیا جائے گا۔ امریکی اعلان کے باوجود G7 اجلاس میں انخلا کی تاریخ میں توسیع پر غور۔ افغان طالبان کا امریکہ اور اتحادیوں کو مقررہ وقت پر انخلا کا پھر پیغام۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کہتے ہیں 31 اگست تک انخلا طالبان کا نہیں، امریکہ کا فیصلہ تھا۔ ڈیڈ لائن پر انخلا مکمل نہ ہوا تو لائحہ عمل طے کریں گے۔ افغانستان میں 10 دن میں امن قائم کر دیا، عام معافی کے اعلان پر قائم ہیں۔ سیاسی نظام کے لیے کام جاری، نئی حکومت کا اعلان جلد ہوگا۔ امید ہے پنجشیر کا مسئلہ مذاکرات سے حل ہو جائے۔ طالبان نے افغان شہریوں کی کابل ایئرپورٹ آمد پر پابندی لگا دی۔ ترجمان کا کہنا ہے عوام ملک کی ترقی میں ساتھ دیں، امریکہ افغانوں کو ملک چھوڑنے کی ترغیب نہ دے، خواتین ملازمین حفاظتی انتظامات تک گھروں پر رہیں۔ سفارت خانے بند نہیں دیکھنا چاہتے لیکن کسی غیر ملکی کو نہیں روکیں گے۔ CIA چیف سے کسی طالبان رہنما کی ملاقات نہیں ہوئی۔ افغان سرزمین پاکستان سمیت کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس، اعلیٰ سول اور عسکری قیادت کی شرکت۔ اجلاس میں افغانستان اور خطے کے حالات پر مشاورت۔ افغانستان کی صورتحال میں پاکستان کے مثبت کردار پر بریفنگ دی گئی۔ پاکستان کی بارڈر مینجمنٹ سمیت مجموعی صورتحال پر غور۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں وزیر خارجہ، وزیر دفاع، وزیر داخلہ اور مشیر قومی سلامتی بھی شریک ہوئے۔ افغانستان کی صورتحال، شاہ محمود قریشی 4 ملکی دورے کے پہلے مرحلے میں تاجکستان پہنچ گئے۔ وزیر خارجہ ازبکستان، ترکمانستان اور ایران بھی جائیں گے۔ اعلیٰ حکام سے ملاقاتوں میں افغانستان کی صورتحال اور علاقائی سلامتی پر گفتگو ہوگی۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں پاکستان افغانستان میں قیام امن کو مشترکہ ذمہ داری سمجھتا ہے، علاقائی روابط کے فروغ اور درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بات چیت کریں گے۔ کالعدم TTP سے متعلق افغان طالبان کے کمیشن کا معاملہ دیکھ رہے ہیں۔ کالعدم تنظیم کو افغانستان میں روکنا بہت ضروری ہے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کی پروگرام ہو کیا رہا ہے میں گفتگو بولے، طالبان کا اپنی سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہ کرنے دینے کا اعلان خوش آئند ہے۔ افغانستان میں معاملات آگے بڑھانے کے لیے دوحہ میں امریکہ، چین اور روس کے ساتھ بات ہو رہی ہے۔ پاکستان اور چین کا افغانستان میں پرامن سیاسی تصفیہ کی حمایت کا اعادہ۔ مشیر قومی سلامتی معید یوسف کا چینی ہم منصب سے رابطہ۔ کورونا ویکسین نہ لگوانے والوں کے خلاف سخت اقدامات۔ اسد عمر کے مطابق 30 ستمبر کے بعد مکمل ویکسینیشن نہ ہونے پر ہوائی سفر پر پابندی ہوگی۔ کوئی ملک میں آ سکے گا نہ جا سکے گا۔ 15 ستمبر سے پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کے لیے کم از کم 1 ڈوز لگوانا لازم۔ شاپنگ مالز، ہوٹلز، شادی ہالز میں مکمل ویکسینیشن کے بغیر داخلہ ممنوع۔ 1 ستمبر سے 17 سال کے عمر کے افراد کی ویکسینیشن شروع ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان آج لاہور کا دورہ کریں گے۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ سے ملاقاتیں ہوں گی۔ عثمان بزدار پنجاب میں نئے منصوبوں پر بریفنگ دیں گے۔ وزیر اعظم گورنر ہاؤس میں پنجاب میں تعلیمی اقدامات کے متعلق تقریب میں شریک ہوں گے۔ وزراء سے ملاقاتوں، امن و امان کے متعلق اجلاس اور شجرکاری کی تقریب میں شرکت کا امکان۔ وزیر اعظم عمران خان نے الیکشن کمیشن کے شو کاز کا جواب جمع کرا دیا۔ بطور پارٹی چیئرمین وزیر اعظم نے جمع کرائے جواب میں پارٹی الیکشن میں تاخیر کی وجہ کورونا کو قرار دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے الیکشن کمیشن سے پارٹی الیکشن کے لیے مزید 1 سال کی مہلت مانگ لی۔ شو کاز واپس لینے کی بھی استدعا۔
इंतखाबी इस्लाहात सब मिलकर करें, धांधली रोकने की हिमायत करेंगे। बिलावल भुट्टो का कहना है, अगर अवाम अदलिया और पार्लियामेंट इलेक्शन मुतनाज़ा नहीं चाहते तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात न करें। ये RTS नहीं चला सके, एक तरफा ऑर्डिनेंस कैसे मान सकते हैं? पानी का बहरान मईशत पर असरअंदाज होगा। इरसा गैर मुतनाज़ा फैसले करे। पीपल्स पार्टी के दरवाजे खुले हैं, लेकिन नून लीग के लोग तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे। पीपल्स पार्टी भुट्टो के पाकिस्तान, PTI नए पाकिस्तान, हम जिनाह के पाकिस्तान का नारा लगाते हैं। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल का कहना है कि वो किसी फसाद की वजह से नहीं, आलमी मुआहदे के तहत पाकिस्तान आए थे। मौजूदा सूबे लसानियत की बुनियाद पर कायम है। इस लिहाज से MQM का भी लसानी सूबे का मुतालबा जायज़ है। मुल्क में आबादी की बुनियाद पर इंतज़ामी सूबे बनाए जाएं। वफाकी काबीना का इजलास, इंतखाबी इस्लाहात से मुताल्लिक़ तजावीज़ मंजूर। मुंतखब रुकन पार्लियामेंट को 40 दिन में हलफ उठाना होगा। काबीना ने डॉक्टर मोहम्मद अशफाक को FBR का चेयरमैन बनाने की मंजूरी भी दी। उधर काबीना की मंजूरी पर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन मजीद 5 साल के लिए चेयरमैन बाबरा तैनात। वज़ीर आज़म ने मुआविन खुसूसी डॉक्टर वक़ार मसूद का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी, बराह रास्त सफ़र कर सकेंगे। सऊदी हुकूमत ने वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वाले पाकिस्तानी इकामा होल्डर्स को दाखिले की इजाज़त दे दी। मुकम्मल डोज लगवाने वाले सऊदीया में मुकीम पाकिस्तानियों को भी वापसी की इजाज़त होगी। सफ़ीर पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर ने सऊदी इक़दाम की तस्दीक कर दी। उर्दू ज़बान और गज़ल को आफाकी शोहरत बख्शने वाले नामवर शायर अहमद फराज को बिछड़े 13 बरस बीत गए। अहमद फराज का शुमार असर हाज़िर के मकबूल तरीन शुअरा में होता है। पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट में फतह की उम्मीद, बारिश रुकने की दुआ और 3 विकेटें मजीद। बारिश के बायस खेल रुकने पर वेस्ट इंडीज ने 7 विकेटों के नुकसान पर 159 रन बनाए थे। जेसन होल्डर 13 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। पाकिस्तान की तरफ से शाहीन शाह आफरीदी, हसन अली और नोमान अली की उम्दा बॉलिंग, 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। और टोक्यो पैरा ओलंपिक्स की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब, मौसीकी का तड़का लगाया गया। आतिशबाजी से आसमान रोशनियों से सज गया। तकरीब में जापान के बादशाह की भी शिरकत। पैरा ओलंपिक्स में पाकिस्तान समेत 162 मुल्कों के 4400 एथलीट्स मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। हैदर अली और अनीला इज्जत बेग डिस्कस में हिस्सा लेंगे।